السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکہ میں ایک اور افغان دہشت گرد گرفتار ہوا ہے اور یہ امریکہ میں کسی بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ آپ نے اکثر ہم لوگوں کو سنا ہوگا، بہت سے پاکستانیوں کو سنا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ ایلیٹ کیپچر کا شکار ہے۔ ایلیٹ کیپچر آپ جانتے ہیں کہ ایک مخصوص ایلیٹ کلاس جو ہے وہ یا ایک طبقہ پاکستان کے وسائل، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے اختیارات پر قابض ہے اور ایک طویل عرصے سے قابض ہے۔ اس میں سول ملٹری بیوروکریسی بھی ہے، اس میں حکمران بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اس میں عدلیہ بھی ہے، اس میں سرمایہ دار اور صنعت کار بھی ہیں، اس میں جاگیردار اور زمیندار بھی ہیں، اور اس میں وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے حلال یا حرام کی کمائی سے اس ملک کو لوٹا، اس ملک سے پیسہ کمایا۔ کچھ لوگوں نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی اور کچھ لوگ اپنا سرمایہ پاکستان سے باہر لے گئے۔ حال ہی میں آئی ایم ایف یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، 186 یا 87 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی خواہش یا ایما پر یہ رپورٹ، جائزہ رپورٹ مرتب کی گئی ہے، اور اس میں ان تمام خامیوں، کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج اس زبوں حالی کا شکار ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ہم جب سے چھوٹے سے بچے تھے، جب سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، جلد ہی پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن وہ دودھ اور شہد کی نہریں اگر ہم اپنے دائیں بائیں قرب و جوار میں دیکھیں تو وہ دودھ اور نہر کی جو دودھ اور شہد کی جو نہریں ہیں وہ آپ کو ایک مخصوص طبقے کے لیے بہتی نظر آئیں گی۔ اختیارات ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، ڈیسیژن میکنگ یعنی فیصلہ سازی ان کے پاس، اور عوام محکوم در محکوم چلے آ رہے ہیں، اور جو خط غربت ہے اس سے نیچے زندگی گزارنے والوں میں اب لوئر مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس رپورٹ میں کرپشن اور بیڈ گورننس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کہاں کہاں، اور اسی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ایلیٹ کیپچر کا شکار ہے، یعنی ایلیٹ نے پاکستان کے وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے، اور جب تک ان پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا، لیکن کیوں لگایا جائے، انہی کے سہارے، انہی کی امداد سے، ان کے تعاون سے، ان کی فنڈنگ سے ہمارے سیاستدان اقتدار میں آتے ہیں، اور اب پاکستان میں سسٹم کی تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ چائنیز طرز کا سسٹم ہوگا، کوئی کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کم کچھ اور سسٹم ہوگا۔ بہرحال اس پر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن اسی ایلیٹ کیپچر کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ گزشتہ روز مردان میں ایک سگریٹ ساز فیکٹری پر چھاپا مارا گیا، اور یہ سگریٹ بنانے والی جو فیکٹری ہے، یہ ایک سابق سینیٹر تھے دلاور خان، جو کہ کروڑوں نہیں اربوں پتی ہیں، اور یہ علاقہ آپ جانتے ہیں کہ تمباکو کی فصل اس علاقے میں ہوتی ہے، مردان، چارسدہ، سوابی اور دیگر جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر، اور یہاں ماضی میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ جو سگریٹ ساز کمپنیاں ہیں یہ حکومت کا اربوں روپے کا، کھربوں روپے کا ٹیکس چوری کرتی ہیں، اور ان کے مالکان جو ہیں وہ اربوں پتی ہیں۔ اس طرح یہ جو جن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، فیکٹری کو سیل کیا گیا ہے، یہ فیکٹری ہے سابق سینیٹر دلاور خان کی، اور دلاور خان یاد رہے 2018 کے جو سینٹ کے مارچ میں جو انتخابات ہوئے تھے، اس میں اگرچہ یہ نون لیگ کا ٹکٹ ان کو دیا گیا تھا، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت تمام نون لیگ کے سینیٹر کو آزاد خیال کیا گیا تھا، کیونکہ میاں نواز شریف نے یہ ٹکٹ جاری کیے تھے، اور ان کی قیادت پر اس وقت کی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ اپنی پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ نون لیگ
کے ہی سینیٹر تھے، 2024 مارچ تک یہ سینیٹر رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں تو کس طرح ٹیکنوکریٹس کی سیٹوں پر ایسے لوگ سینٹ میں پہنچ جاتے ہیں جن کے پاس اربوں کا سرمایہ ہو، جو ووٹ خریدنے کی اہلیت، سکت اور صلاحیت رکھتے ہوں۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ لیکن اب چونکہ آئی ایم ایف نے یہ نشاندہی کی ہے کہ کس طرح پاکستان میں ٹیکس چوری کی جاتی ہے، تو ایف بی آر کے ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے یہ چھاپا مارا ہے۔ 462 کے قریب ایسے سگریٹ، غیر قانونی سگریٹ کے کارٹنز جو ہیں وہ برآمد کیے گئے ہیں۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی مقدار یا تعداد لگتی ہے، لیکن یہ ٹیکس ان پر چوری کیا جا رہا تھا، یعنی ایکسائز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس جو حکومت کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کیا گیا، اور یہ فروخت کے لیے مارکیٹ جانے کے لیے کنسائنمنٹ تیار تھی۔ تو یہ جو تمہید میں نے باندھی ہے، یا جو آپ کے سامنے جو گزارشات پیش کی ہیں، وہ یہی ہیں کہ پاکستان میں ایک مخصوص طبقہ، یہ ایک فیکٹری کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اتار میں جعلی مصنوعی دودھ بنانے والی ایک فیکٹری کو سیل کیا گیا اتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں، جو کہ روزانہ 1 لاکھ کارٹن اسلام آباد کو مضر سے جعلی اور مصنوعی دودھ فراہم کرتی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں یہ جو ہے وہ فیکٹری قائم تھی۔ تو اس طرح یہ اب آئی ایم ایف کے دباؤ پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن کن کن لوگوں پر ہاتھ ڈالے جائیں گے؟ شوگر مافیا ہے، سیمنٹ مافیا ہے، گندم مافیا ہے، فلور مل مافیا ہے، سٹیل مافیا ہے، الغرض آپ نام لیتے جائیں، جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس پر ایک مافیا کا قبضہ ہے۔ اب بات کریں گے امریکہ کی ریاست ٹیکسس میں ایک افغان دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دہشت گرد کا لفظ کے ساتھ میں نے مبینہ اس لیے نہیں استعمال کیا کہ یہ جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا نام ہے محمد داؤد، اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بم بنا رہا تھا، اور ظاہر ہے اس سے وہ بم بنانے کی جو اجزاء یا اشیاء برآمد ہوئی ہوں گی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الائز ویلکم جو آپریشن تھا، یعنی افغانستان سے جب امریکی افواج نے انخلا کیا تو جو لوگ ان کے لیے کام کرتے تھے، امریکیوں کے لیے یا امریکی ایجنسیز کے لیے، ان کو امریکہ کا ویزا دیا گیا، یہ امریکہ پہنچے، اور یہ بھی اسی ویزا پالیسی کے تحت امریکہ میں اس نے رہائش یا سکونت اختیار کی۔ اس نے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو بنائی جس میں اس نے بم بنانے کے طریقے بتائے اور کہا کہ وہ خود بھی بم بنانا جانتا ہے اور ایک بم بنا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں اس ویڈیو میں کس حد تک کیا حقیقت اور کیا صداقت ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ امریکہ میں جب امریکہ کا انخلا ہوا افغانستان سے تو کتنے ہزار لوگ امریکہ گئے ہوں گے، اگر ان میں سے بھی ایک شخص جس نے 3-4 روز پہلے وائٹ ہاؤس کے باہر امریکن نیشنل گارڈز پر حملہ کیا، وہ بھی امریکی بلیک واٹر یا امریکی ایجنسیز کے لیے کام کرتا تھا، قتل عام کرتا تھا افغانستان میں، اور بالآخر ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا جو بھی وجوہات تھیں اس نے امریکی نیشنل گارڈز پر حملہ کیا، جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے جانور قرار دیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس کو جانور بنانے والا کوئی اور نہیں امریکہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح افغان مجاہدین بعد میں دہشت گرد قرار دیے گئے۔ کسی زمانے میں یہ امریکہ کی ڈارلنگز ہوا کرتے تھے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ پاکستان میں کسی وقت 40 لاکھ سے زائد افغان باشندے، پناہ گزین یا مہاجرین پاکستان میں موجود تھے، اب بھی کہا جاتا ہے کہ 10 سے 12 لاکھ افغان لوگ پاکستان کی سرزمین پر موجود ہیں، تو ان میں سے کتنے لوگ دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ آئے روز ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث جو لوگ تھے وہ افغان شہری تھے۔ تو یوں ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ اب افغانستان کی وجہ سے دیگر 18 ممالک پر بھی امریکہ نے ایسی پابندیاں عائد کر دی ہیں کہ اب وہ وہاں پر امیگریشن یا مائیگریشن کے لیے ان کے جو کیسز دائر تھے ان کو روک دیا یا معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے پاکستان تو برسہ برس سے
نبرد آزما ہے یا بھگت رہا ہے، اب امریکہ تک یہ افریط پہنچ چکا ہے، کیونکہ یہ صرف 2 افراد گرفتار ہوئے ہیں، اینڈ دس از ٹپ آف دی آئس برگ۔ اب امریکہ سمیت یورپی ممالک کو یہ افغان طالبان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ 3 دن پہلے افغانستان کی سرزمین سے تاجکستان پر ایک حملہ کیا گیا، جس میں 3 چینی انجینئرز کو ڈرون حملے سے ہلاک کیا گیا، اور اب افغانستان، یہ ضروری ہے، یہ اس پر بھی میں کوئی اور ویڈیو کروں گا کہ تاجکستان پر یہ حملہ اور یہ ڈرون کہاں سے آئے اور یہ حملہ کیسے ہوا۔ کچھ کہتے ہیں اس میں ایسٹ ترکمانستان موومنٹ کے لوگ شامل ہیں، جو بھی ہیں، سرزمین افغانستان کی استعمال ہوئی ہے، اور یوں اب ایسے دکھائی دیتا ہے کہ افغان رجیم کے لیے دنیا میں مزید جو برداشت ہے وہ مزید کم ہوتی جا رہی ہے، اور اب ان کو رین ان کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔